رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من
وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مان رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے. اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم آپ کو رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. یاسر قریشی اور سندس جمیل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وعدے کے مطابق ہم اپنی ٹیم کے ساتھ، پی ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں لائیو پروگرامنگ لے کے آئے ہیں، اور نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا جی تلاوت قرآن پاک سے. ہم قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، میری جانب سے بھی سب دیکھنے والوں اور سننے والوں تک سلامتی پہنچے. خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے 21واں روزہ قائم کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور تیسرے عشرے کا آپ کو معلوم ہے کہ آغاز ہو چکا ہے. تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے جہنم کی آگ سے نجات کا یہ عشرہ ہے. اور بہت سارے ہم میں سے ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، دل سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. جتنے بھی لوگ ہیں جو عبادات کر رہے ہیں، جو نیکی کا راستہ اپنا رہے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دل سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنا ہو سکے اس نیکی کا جو راستہ ہے، یہ جو تربیت ہو رہی ہے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، اس نیکی کے راستے کو ہم انشاءاللہ باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی قائم رکھیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور خواتین و حضرات، اس فانی دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ تاکہ اس کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہم جنت میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا سکیں، اور یقیناً جہنم کی آگ سے دور رہیں. اور تیسرے عشرے کی جس طرح آپ نے بات کی، اس عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے میرے پروردگار مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا. تو اس بات کا ہم نے خیال کرنا ہے. یہ موقع ہے ہمارے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. اور اسی عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے اس کو بھی ہم نے تلاش کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ روایت ہے کہ کہا گیا کہ ہر رات میں، یعنی اس پورے عشرے میں اس رات کو تلاش کرو، اور اگر اس سے آسانی لینی ہے تو طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اگر اس سے بھی زیادہ آسانی لینی ہے تو کم از کم 27ویں کی جو رات ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. بالکل. اور خواتین و حضرات، آج 21 رمضان المبارک ہے. آج کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے. آج شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، اور پھر ان کے اقوال کی، اگر شخصیت کے مختلف پہلو، لیکن اگر ہم صرف ان کے اقوال کے حوالے سے بات کریں تو کیا سنہری اصول زندگی گزارنے کے بتا دیے. اور ہم مختلف نشریات میں بھی، مختلف ٹرانسمیشنز میں بھی میں نے ہمیشہ یہ خواہش بھی ظاہر کی اور ہمیشہ کوشش بھی کی کہ ان کے اقوال جو ہیں آپ تک پیش کرتی رہوں. ایک ایسا کال جو میں نے ہر پروگرام میں اور مفہوم بیان کرتے ہوئے مختلف نشست میں نے ہمیشہ یہ کال بیان کیا
اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ زندگی کو ضرورت کی حد تک گزارو، خواہشات تک نہیں. زندگی کو ضرورت کی حد تک گزارو، خواہشات تک نہیں، کیونکہ زندگی تو کیونکہ ضرورت تو مانگنے والے کی بھی پوری ہو جاتی ہے، مگر خواہشات بادشاہوں تک کی نہیں پوری ہوتی. پھر ایک اور جگہ یاسر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق تم کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. سبحان اللہ. تو خواتین و حضرات، آج ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے تمام مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلی شخصیت تھی. 11 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، پھر اس کے بعد ان کی تربیت میں 5 سال کی عمر میں آ گئے، پھر ان کے داماد بھی بنے. شیر خدا کا لقب آپ نے بھی بتایا. کتنی ساری جنگوں میں مسلمانوں کو جو فتح ہے وہ انہی کی شمشیر سے نصیب ہوئی. اور ظاہر ہے ہر سال 21 رمضان المبارک جو ہے وہ ہم سب کو اس حوالے سے سوگوار ضرور کر دیتا ہے، بیکاز یہ ان کی شہادت کا یوم ہے. اور آج ہم کوشش کریں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، اس پر بھی بات کریں، اور جو ان کی سیرت ہے بالکل اس پر بات کی جائے. اور ہمارے مہمانان گرامی سے ہم اس پر رہنمائی ضرور لیں گے آج کی اس نشست. بالکل، اور ان کی مبارک شخصیت کے مختلف پہلو، خواتین و حضرات مختلف پہلو، اس حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی پروگرام کے سیگمنٹ میں. لیکن اس جانب بڑھتے ہوئے جی ہمارے ساتھ جو ہمارے سحری نشریات کا پرماننٹ ممبر ہے، ان کا تعارف کراتے ہوئے محمد نعمان ارشد غوری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا بڑا خوبصورت کلام ہے، اسے بسم اللہ. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حبا. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب.
عقل غیاب جستجو عشق حضور و اس طرح شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شوقت سنجر و سلیم تیری جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب رمضان پاکستان رمضان پاکستان جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات آپ براہ راست سندس جمیل اور یاسر قریشی کے ساتھ پی ٹی وی لاہور سینٹر سے دیکھ رہے ہیں، اور پہلا سیگمنٹ آپ سب کو معلوم ہے حرف و حکمت کا ہے، اور اس طرف جانے سے پہلے اس طرف جانا بھی سیٹ کے ضروری ہے میرے خیال میں یاسر، کیونکہ جو اس طرف ہماری جو مہمان ہیں، مہمان کم ہیں، پی ٹی وی کی فیملی کا حصہ ہیں، ہنا نصر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نشریات میں، اور ان کو کسی تعارف کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری عزت سے نوازا ہے الحمدللہ، اور اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنی والدین کا یہ بہت احترام کرتی ہیں، اور پھر والدہ کی دعائیں سمیٹنے کا ہنر ان کو آتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ جی خواتین و حضرات، حرف و حکمت کا سیگمنٹ ہے، اور ہمارے لیے یقیناً یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن کا نور محمد جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم اور خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں، اس سیگمنٹ میں درویش صوفی ہمارے بہت ہی پیارے ہر دل عزیز شخصیت جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب، سر السلام علیکم۔ سائیں آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم۔ کہاں سے آغاز کیجیے گا نور بھائی آج کے سیگمنٹ کا؟ جی آج یونان کا شہر ایتھنز بڑا شہرت ہے۔ یونان یوں بھی دنیا کی 5 بڑی تہذیبوں میں ایک ہے، اور مذہب کے حوالے سے بھی قبل مسیح جو وہاں پہ وہاں پہ ایک شہر کے درمیان میں ایک راہب اپنی دکان سجا کے بیٹھا تھا، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو جنت خریدنی ہے تو پے کریں اور جنت لے لیں۔ اللہ اکبر۔ شہر کا شہر امٹ پڑا، کیونکہ رتبہ بہت بڑا تھا، جبہ قبہ بہت وہ تھا، اور بات بھی اس شخص نے کی جو کلیسا میں جا کے لوگوں کو ہدایت دیتا تھا۔ لوگ ٹوٹ پڑے کہ پیسے دیں اور جنت لے لیں۔ جس کے پاس جو تھا وہ لے کے آ گیا، وہ شخص بیچتا رہا۔ اسی شہر میں رہنے والا ایک عقل مند اور زیرک انسان ان تمام لوگوں کی یہ حرکتیں دیکھ کے اندر سے جل رہا تھا، اور وہ سمجھاتا رہا کہ بھائی بندو جنت اس طرح نہیں ملتی، لیکن اس کی کون سنتا؟ اب جب لوگوں کو نظر آئے کہ جاتے ہی محل مل جائے گا 2-4 ٹکے خرچ کرنے سے، تو کون سنتا؟ اس شخص نے بتیرا سب کو سمجھایا، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، یار یہ ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے نہیں مانی اس کی۔
ایک دن وہ شخص اس راہب کے پاس آیا اور اس نے کہا آپ جنت بیچتے ہیں، یہ بتائیے دوزخ بھی آپ کے پاس ہے؟ اللہ اکبر، صحیح۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں پوری دوزخ خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس راہب نے کہا کہ کمال ہے، اب تو مال بنانے کا ایک اور بازار نکل آیا، ایک اور پروڈکٹ ہماری بکنا شروع ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہے، خریدو گے؟ ہاں میں خریدوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو منہ مانگے دام لوں گا۔ اس نے کہا دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 5 سونے کے سکے۔ اس شخص نے اپنی جیب سے کیسہ زر میں سے 5 سکے نکالے اور اس کو دیے، کہا دستاویز لکھ کے دو کہ پوری جہنم میں نے خرید لی ہے۔ اللہ راہب نے لکھ کے دے دیا۔ وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں سے نکلا اور شہر کے چوراہے میں آ گیا اور ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا شہر کے لوگوں، میں نے جہنم خرید لی ہے، اب تم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ساری میرے پاس ہے، سبحان اللہ۔ اب جنت ہی جنت ہے، اب کوئی بھی پیسے ٹکے سے جنت لینے کے لیے نہ جانا، سبحان اللہ، اب جو اس کا متبادل راستہ تھا وہ تو سارا میں نے لے لیا ہے۔ لوگوں میں کچھ نے مان لیا اور کچھ اس کے بھی خلاف ہو گئے، اور اسی نظریے کی بھینٹ چڑھا کے اسے زہر کا پیالہ دے دیا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، علم و حکمت کا آسمان سقراط تھا۔ وہ اپنی دانائی لوگوں کے سامنے انڈیلتا رہا، کسی نے شکر اور کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اسے اپنے ہونٹوں کے ساتھ چھو لے، اس کے اپنے ہاتھوں سے لے کے اپنے سینے پہ مل لے کہ اس کے پاس بھی کوئی حکمت آ جائے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سقراط اس بات پہ روتا روتا مر گیا، لیکن سقراط کے ماننے والے قلیل رہے، البتہ جنت خریدنے اور بیچنے والے آج تک چلتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کی جا رہی ہے کہ جنت بھی آپ بزنس کے طور پہ، تجارت کے طور پہ کہیں جا کے لے سکتے ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ جائیں، پیسے پے کریں اور جنت لے لیں۔ لیکن صاحب وہ ایسا ہے تو نہیں۔ جنت اور دوزخ تو انسان اپنے اندر اٹھائے پھرتا ہے، اپنے دل کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنی عقل و دانش، فہم و بصیرت کے اندر لے کے پھرتا ہے۔ فیصلہ اس وقت کرنا ہوتا ہے جب لینے کا وقت آتا ہے، کیونکہ راستے دونوں کھلے ہوتے ہیں اور دونوں راستے دونوں بازاروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک جنت کی طرف، ایک جہنم کی طرف۔ اور جو جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم جائیں، نہیں، اصل جنت کے وارث اور حقدار وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جس راستے پہ جانے سے ہمارا مالک راضی ہو وہی جنت ہے، سبحان اللہ، وہ یہ ہو یا وہ ہو، سبحان اللہ، وہ کس پہ خوش ہے، کس حال پہ خوش ہے، اسی پہ فیصلہ ہے۔ آج 21 رمضان المبارک میں صحیح مجھے مولا کائنات اور علم و حکمت کے آسمان اور جنہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، آج ان کی حکمت کے موتی مجھے یاد آ رہے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ واحد صحابی ہیں جنہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ ان کے چہرے پہ اللہ کا کرم، اس لیے کہ وہ سر اور وہ چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آنکھوں کی تکلیف ہوئی تو پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی بھی دی اور وہ اپنا لعاب دہن مبارک بھی لگایا۔ اس کا برکت یہ ہوئی کہ ساری زندگی صرف اپنے ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے علی کا سر یا علی کا چہرہ نہیں جھکا۔ علی استعارہ ہے محبت کا، عبادت کا، علم کا، حلم کا اور بردباری کا۔ طاقت اتنی کہ خیبر کو پکڑ کے اکھیڑ کے پھینک دیا، اور بردباری اتنی کہ کسی نے کبھی ذات پہ ملامت کی تو کہا میں نے سنا ہی کچھ نہیں، گزر جاؤ۔ اللہ اکبر، دشمن نے کہا تو علی ہے، تو شیر خدا ہے، تجھے لوگ استعارے کے طور پہ کہتے ہیں، میں نے تو تمہاری مردانگی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اس وقت اپنی ذات کے لیے مردانگی دکھائی نہیں جاتی، کبھی دیکھنی ہو تو اس وقت آنا جب کفر اور اسلام کا مارکا آئے، سبحان اللہ، سبحان پھر تمہیں پتہ چلے گا علی کون ہے۔ سبحان اللہ۔ علی جنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ مالک کی رضا کا نام ہے، وہ مالک کی مرضی کا نام ہے، اور دوزخ مالک کی ناراضگی کا نام ہے۔ یہ دونوں انسان ساتھ لے لے کے چلتا ہے، ایک جیب میں یہ ہے اور ایک جیب میں یہ ہے۔ اب یہ اس پہ ہے منحصر کہ وہ نکالتا کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ اپنی جنت کو لے کے آتا ہے۔ علی کے ماننے والے کبھی جنت کے پیچھے نہیں پڑے صحیح، جنت ان کے پیچھے چلتی ہے۔ سبحان اللہ، علی کے بچوں نے کربلا میں
اپنے 6 ماہ تک کے شیر خار کو ذبح کروا دیا، لیکن اللہ کے نام کے سامنے مصلحتاً کسی کے سر جھکانے کی وہ نہیں کی۔ نیزوں پہ قرآن پڑھنے والے علی کی اولاد ہے، علی جنت کا وارث ہے، ان کی اولاد جنت کی وارث ہے، اور ان کے ماننے والے ہم مسلمان انشاءاللہ العزیز اسی جنت کے حقدار ٹھہریں گے جس کی کنجی مولا علی کے ہاتھ میں۔ بے شک، صحیح، بے شک۔ بسم اللہ۔ غالب نے کہا تھا کہ طاعت میں تا رہے نہ میو انگ بیں کی لاگ، واہ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ ہائے، اللہ اکبر۔ طاعت میں تا رہے کہ اطاعت میں سبمیشن میں سب مشن ہی رہے، طاعت میں تا رہے نہ میو انگ بیں کی لاگ، میں شرابن طہورا، اور انگ بیں کہتے ہیں شہد کو، جی وہ جو شہد کی نہریں ہیں، نہ میو انگ بیں کی لاگ، یعنی نہ شرابن طہورا کی نہ شہد کی نہروں کی لگن رہے، طاعت میں تا رہے، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ کیا بات ہے۔ طاعت تو جو ہے وہ یوں ہے، ایک طرف تو ہیں نہ صحیح یہ جنت کے ٹھیکیدار جو جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں اور خود اپنے لیے دنیا مانگ رہے ہیں کہ وہ پیسے لے رہا ہے اور جنت دوزخ جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ خریدار ہے جو وہ جنت خرید رہا ہے، اور وہ بڑا عجیب سا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ جب بھی ہم دوزخ کا لفظ سنتے ہیں تو فوری طور پر ایک امیجنیشن، ایک تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ کچھ یوں اس سے ملتا جلتا ہوگا کہ آگ کا ایک بہت بڑا کنواں ہے، یا کوئی کھولتا ہوا تیل کا کوئی کڑاہی ہے بہت بڑی، اور اس میں بے شمار لوگ ہیں جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں، آہ و بکا جو ہے وہ کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے چند لوگوں کو آپ پہچان بھی لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ جب ہم جنت کا تصور کرتے ہیں تو جنت میں مجھے صرف اپنا ہی ایک محل کیوں نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ مجھے نہ اپنے سگے بہن بھائی کا، کسی کا ساتھ کا کوئی پڑوسی جو ہے وہ محل نظر آ رہا ہے، نہ کوئی جنت کا محلہ نظر آ رہا ہے، جنت میں اکیلا ہوں، اللہ اکبر۔ اور دوزخ میں میلے ہیں، کیا کیونکہ بات۔ دوزخ شاید میں بھر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ دوزخی ہی بنے، میں جنتی بنا نہیں رہا، جنت کے لیے میں سمجھتا ہوں صرف میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں، باقی سارے جو ہے وہ دوزخی ہیں۔ تو ہمیں جنتی بنانے ہیں نا صحیح لوگوں کو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، یہ جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں جی۔ تو ان سب اپنے بھائیوں کو جنت میں لے کر جانا ہے، یا ان سب کو آپ جو ہے وہ دوزخ میں یہیں سے ہی جو ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ آپ ہی کی اکیلی جنت ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے، یو آر دا اونلی وردی پرسن فار دی ہیون۔ آج کیونکہ جنت کے سرداروں کے بابا کی یوم شہادت ہے، اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر آپ کی اجازت ہو میں یہاں پہ صحیح، روزانہ اجازت، کیونکہ آتا ہوں تو ہم بھی سنتا ہوں اور نعت شریف کا ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ سر پلیز پلیز، میرے میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ یقیناً امیر لوگ ہیں، تو تحت اللفظ میں میر انیس کی ایک بسم اللہ، منقبت ہے۔ بسم ضرور اللہ۔ ضرور۔ سبحان اللہ، واہ، علی فخر بنی آدم، سبحان اللہ، علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، واہ، علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں،
علی سرور علی صفدر علی شیر صف میدان علی ہادی علی ایمان علی لطف و علی احسان علی حکمت علی شافی علی داور علی درمان علی جنت علی نعمت علی رحمت علی غفران علی واصل علی فاصل علی شامل علی قابل علی فیضو علی جودو علی بزلو علی بازل علی نوحو علی کشتی علی دریا علی ساحل علی عالم علی عادل علی فاضل علی کامل علی افضل علی مفضل علی لطف علی احسان علی آقا علی مولا علی سید علی سرور سبحان علی آقا علی مولا علی سید علی سرور علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی منبر علی طارق علی افسر علی زینت علی زیور علی نورو علی انور علی درو علی گوہر علی ساقی علی کوثر علی مالک علی رضوان علی مخبر علی مخبر علی صادق علی بینا علی سامع علی فائق علی فاتح علی مانے علی کانے علی امرو علی نہیو علی حاکم علی نافع علی شافع علی نافع علی رافع علی واقع علی جامع علی قاطع علی حجت علی برہان سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی سابق علی صادق علی ثابت علی قائد علی سابق علی صادق علی ثابت علی قائد علی اشرف علی اعلیٰ علی ناصر علی ماجد علی کافی علی وافی علی واجد علی شاہد علی واحد علی زاہد علی راقع علی ساجد سبحان علی اللہ. مرشد سبحان علی ہادی علی رہبر علی رہبان امام مشرق و مغرب شریف یثرب و بطحا امین وحی پیغمبر امام مسجد اقصی علیم و عالم اسرار سبحان الذی اسرا علی والی علی عالی علی والا علی اعلیٰ علی جامع علی فارق علی ادنا علی فرقان علی فرحت علی نصرت علی شوکت علی حشمت علی حکمت علی صحت علی دعوت علی درمت سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. میرا سبحان اس اللہ. کی یہ تھی. سر مجھے اجازت دیجیے. سائیں بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت جزاک اللہ. شکریہ سر. جی سر آج کی کیلیگرافی کی طرف بھی بڑھتے ہوئے اور اس کے بعد پھر اس کو جی جی ترنم میں بھی آپ پیش جی کریں. یہ مالک کریم کا صفاتی نام ہے القابض. جی قدرت رکھنے والا، قبضہ رکھنے والا، تنگی دینے والا. اس کے مختلف پہلو ہیں کہ وہ تنگی کس چیز کی دیتا ہے. دیکھیں صحیح. فراخی اور تنگی دو متضاد چیزیں ہیں. بالکل صحیح. وہ اس پہ بھی قادر ہے، یہ اس پہ بھی قادر ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے آگے نام آئے گا جس میں فراخی آئے گی. تو اللہ رب العزت یوم قیامت، قبر کی منازل، روح کا قبض ہونا، تمام چیزوں کی قدرت القابض پہ ہے. میں نے کوشش، یہ خط رقا ہے صحیح. اور میں نے یہ اوپر کی جو قوس لگائی ہے اس لیے کہ یہ اس کی قدرت کا اظہار ہو. پوری کائنات کو پوری یہ کرتے ہوئے. کائنات پہ ٹھیک. وہ قبضہ ہے اس کی واہ، قدرت میں. سبحان اللہ. اور پھر میں نے یہ سارا سائڈوں کے اوپر لکھا ہے. یہ خط شکستہ ہے القابض، اور یہ خط رقا ہے، اور اوپر جو ہے خط رنگوں کے انتخاب کے بارے میں رنگوں بتائیں. کے انتخاب بھی چونکہ قبضے کی بات ہے. اور سر ڈارک ہیں یہ چونکہ زیادہ. dark ہاں ڈارک ہیں بالکل تھوڑا سا. صحیح. وہ اس میں تھوڑی سی اس کی جلالت کی بات بالکل ہے. صحیح. اس میں بالکل. اس کی طاقت کی بات ہے. بالکل صحیح. اس لیے میں نے وہ رنگ استعمال کیے ہیں جو ذرا تھوڑے سے سبحان dark ہوتے ہیں. بالکل وہ اوور پاور کا. بالکل ٹھیک. جی سر 903 مرتبہ القابض پڑھنے سے جابر حکمران کے ظلم سے انسان بچا رہتا ہے. سبحان اللہ. 903 مرتبہ. سبحان اللہ. بالکل اور کسی وقت بھی. جی یہ کسی وقت بھی جو سبحان ہے اللہ. سبحان پڑھا اللہ. جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے نور بھائی کہ اب ایک قطع آپ پیش کرتے ہیں. کیا لکھا ہے آج آپ نے؟ جی بسم اللہ. ہے تیرے قبضۂ قدرت میں جہاں
القابض ہے تیرے قبضۂ قدرت میں جہاں القابض ذرے ذرے سے ہے یہ رنگ عیاں القابض ماضی و حال سے آئندہ کے ہر لمحے پر ماضی و حال سے آئندہ کے ہر لمحے پر ہے ازل سے ہی تیرا حکم رواں القابض سبحان اللہ سبحان اللہ. سر یو آر بلیسڈ, آپ دونوں یو آر بلیسڈ, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. We are blessed to be here with you. With you, So that's you great. are بہت blessed. شکریہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ یو میڈ آر ڈے, بہت جزاک شکریہ. اور خواتین وزات, اسی کے ساتھ حرف و حکمت کا جو سیگمنٹ ہے اس میں خدا حافظ بھی کرتے ہوئے, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس جانب بڑھتے ہوئے جی ہنا نصر اللہ کا ہم نے تعارف تو کروا دیا, لیکن اب ان کی طرف بڑھتے ہوئے جی کیا پیش کریں گی ہنا؟ بہت خوبصورت کلام, دعائیہ اشعار ہیں, اور ابھی اتنی خوبصورت آواز مجھے سننے کو ملی. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی, کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی, کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی. مٹے سارے رنجو علم یا الہی, کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی. اور ثنائے نبی میرے ورد زباں ہو, ثنائے نبی میرے ورد زباں ہو. چلوں جب میں سوئے عدم یا الہی, چلوں جب میں سوئے عدم یا الہی. مٹے سارے رنجو علم یا الہی, کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی. اور ترستے ہیں دن رات جو دیکھنے کو, ترستے ہیں دن رات جو دیکھنے کو, انہیں بھی دکھا دے حرم یا الہی, انہیں بھی دکھا دے حرم یا الہی. ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا, ہمیں
कहे हर घड़ी चश्मे नम या इलाही कहे हर घड़ी चश्मे नम या इलाही करम हो करम हो करम या इलाही मिटे सारे रंजो आलम या इलाही करम हो करम हो करम या इलाही। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान। ये हमारा दूसरा सेगमेंट, और आज जिस तरह हमने नशरियात के आगाज़ में कहा, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है। आज का दिन नहायत ही अहमियत का हामिल। आज शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का यौम शहादत है। उनकी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहली मेहमान शख्सियत जी अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब हैं। ये राइटर भी हैं, आप सजादा नशीन हैं आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ सियालकोट के, और आप चेयरमैन हैं इदारा मिनातुल इस्लाम इंटरनेशनल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नवाज़िश। और साथ तशरीफ़ रखते हैं, पहले भी नशरियात का हिस्सा बन चुके हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, आप पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और प्राइवेट चैनल्स पे आप इनको देखते हैं, मौलाना सैयद मनाजिर हुसैन जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ सेट की उस जानिब हिना नसरुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, रुदर गौरी भाई भी मौजूद हैं। जी जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आज जो गुफ्तगू है ज़ाहिर है हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की जो शख्सियत है उस पर, उनकी सीरत पर, उनके इल्म पर, और ज़ाहिर है बहुत एक बड़ा समुंदर, और हम चाहेंगे कि अपनी इस नशिस्त में जिसका वक्त बहुत महदूद है हम इंसाफ कर सकें उस ज़ात से, उस शख्सियत से। अल्लामा साहब, मैं अगर सवाल यहाँ से पहला शुरू करूँ और आज की गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूँ कि उनको नसीब हुआ आकाए कायनात सरवरे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी कफ़ालत में वो आए, उन्होंने उनकी तरबियत की। कितना बड़ा ये उनकी किस्मत में। यहीं से अगर हम शुरू करें कि उनके बचपन में क्या वाक़यात थे, क्या वजह बनी कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को दावत दी तो सबसे पहले खड़े होने वाला एक बच्चा जो उस वक़्त सिर्फ 11 साल का था, तो उसका ज़ाहिर कोई पस मंज़र होगा, उस पर ज़रा आप बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। बहुत शुक्रिया यासर भाई। असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब हज़रत सय्यदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। आपकी ज़ाते सतौदा सिफ़ात, बल्कि यूँ समझिए कि हम तो इबादत कर रहे हैं उनका ज़िक्र करके। क्या बात। और ये वो हस्ती है कि जिसका नाम ही अली हो, और अली का देखना भी अली है, अली का बोलना भी अली है, अली का चलना भी अली है, अली की गुफ्तार भी अली है, अली की रफ्तार भी अली है। सुभान अल्लाह। और मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के जिनकी निगाहों का इफ्तिताह था और सामने चेहरा वद्दुहा था। आपकी विलादत बासआदत जो है आमुल फील से 30 बरस बाद, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 30 बरस बाद बैतुल्लाह शरीफ में होती है। और जनाब फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब लेकर बाहर आती हैं तो उधर से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते हैं। चची जान मुबारक हो, अल्लाह ने फ़र्जंद अर्जुमंद अता फ़रमाया है। अर्ज़ करती हैं कि बेटा मोहम्मद, अल्लाह ने फ़र्जंद तो अता फ़रमाया है लेकिन इसकी आँखें नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम ने यदुल्ला के हाथों के साथ जब उस कपड़े को हटाया ना जो चेहरा मुर्तज़ा पे था, अब वो आंखें तो इंतज़ार कर रही थी किसी के देखने का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि निगाहे मुर्तज़ा खुले तो चेहरा मुस्तफ़ा हो तो खुले।
سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بڑا ایک حسین سنگم ہے یاسر بھائی کہ آج ایک مقام یہ ہے کہ نگاہ مرتضیٰ نیچے ہے، چہرہ والضحیٰ اوپر سے ہے، اور ایک مقام صحوہ پہ مقام ایسا آیا کہ جب چہرہ نگاہ مصطفیٰ اوپر سے ہے، اپنا نگاہ مرتضیٰ اوپر سے ہے، نگاہ مصطفیٰ نیچے سے. سبحان اللہ. یہاں علی کی نگاہوں کا افتتاح ہے، سامنے چہرہ والضحیٰ ہے. وہاں علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے اور سورج واپس پلٹایا گیا ہے اور عصر پہ لا کر کھڑا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مولا علی شیر خدا کی جب ولادت بسعادت ہوتی ہے تو یہ جس نے دیکھا ہی حضور کو سب سے پہلے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے جس کو گٹی عطا فرمائی، اور جس کو چلنا میرے نبی نے سکھایا، جس کو بولنا میرے نبی نے سکھایا، جس کی ہر ادا میرے نبی کی ادا ہے، پہلو پلٹنا میرے نبی نے سکھایا، لقمہ اٹھانا میرے نبی نے سکھایا. اس کی اداؤں کو ذرا تصور میں لائیے کہ اب وہ مصطفیٰ جناب وہ مرتضیٰ جناب مصطفیٰ کے پرتو ہیں، عکس جمیل ہیں، مظہر بھی ہیں، مظہر بھی ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ الفت و محبت کہ جب سرکار کی کفالت ہے تو جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور جب مولا علی شیر خدا کی کفالت ہے سبحان اللہ. تو وہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جب میرے کریم نے سب کو جمع کر کے فرمایا نصرت کے لیے، تو مولا علی شیر خدا 10 سے 11 سال کی عمر ہے، کھڑے ہوتے ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ. اب ایک بچہ کا ساتھ ہونا اور دوسری طرف کفار کے مظالم اور بڑے بڑے مصائب، میں ہوں آپ کے ساتھ. اور اس کے بعد سے عمل کیا تھا کہ مولا علی شیر خدا اپنی عمر مبارک کے مطابق جب اپنے گھر سے نکلتے نا تو اپنے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں اچھا لے لیتے. ٹھیک. اور جب کفار کے بچے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا چاہتے تو دور سے نشانہ ان کو لگاتے. یعنی اس عمر سے یہ عمل جاری ہوا. ٹھیک. اور حیدر کرار جو ہے، حیدر کرار بعد میں نہیں بنتا، حیدر ہوتا ہی حیدر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیر خدا ہوتا ہی شیر خدا ہے، بے شک. بے شک. جس کی شجاعت کا ہم پلہ کوئی نہیں، اور جس کے بارے میں میرے سرکار فرمائے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. کیا بات. اور حضور فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، اور یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے ظاہراً تشریف لانے سے پہلے بھی ولایت پر امر جو ہے وہ مولا علی کا چلتا تھا. سبحان اللہ. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، بات کرنے والا کو عام بندہ نہیں، مجدد الفسانی فرما رہے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. اور آپ کی ولادت بسعادت اب حضور کے ساتھ جو محبت ہے، روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور مولا علی شیر خدا بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والا میں تھا. کیا کہ اعلان نبوت نہیں ابھی ہوا، کیا کہ لیکن جب بیت اللہ میں صحنے اپنا کعبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کی صورت میں یا کسی امر پر بھی حضور سرب سجود ہوتے ہیں تو مولا علی شیر خدا چھوٹی عمر میں ہے. اب جیسے جیسے آپ ذرا تھوڑا سا، میں اپنے ناظرین کو اس بات کی تھوڑی مثال دینا چاہوں گا کہ ہم مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں تو بچوں کو نماز پڑھنا نہ بھی آتی ہو تو جیسے جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے ہمارے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. اور مولا علی شیر خدا صحن کعبہ میں حضور کے ساتھ آتے جب، کیا بات. تو جیسے جیسے حضور کرتے نا تو مولا علی شیر خدا بھی ساتھ کرتے. کیا بات. کیا بات. تو یہ آپ کا اعزاز تھا جو کسی کو نہیں ملا. یہ بتائیے ہر کسی کے لیے اس سے پہلے کبھی کسی کا نام علی تھا؟ اس پہ کیا روایت؟ دیکھیں یہ پہلا نام علی ہے. اچھا، اہل بیت اطہار کے یہ پانچتن پاک کے نام ہی ایسے ہیں کہ پہلی دفعہ یہ نام آئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان یہ اللہ. پہلی دفعہ نام ہے. اور پہلی سبحان دفعہ اللہ. کیوں نہ آتے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، علی کو اتنا فرش والے نہیں جانتے جتنا عرش والے جانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا فرش والے نہیں جانتے جتنا عرش والے جانتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے بھائی ہیں اپنا سرور ڈاکٹر سرور نقشبندی صاحب،
تو انہوں نے خوبصورت شعر جو ہے نا وہ اس چیز کی عکاسی کی ہے کہ عرفان و آگہی کا سمندر علی کا نام، واہ، عرفان و آگہی کا واہ، سمندر علی کا نام، لیتے ہیں اولیاء و کلندر علی کا نام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دیکھی ہے اس نے قوت بازو حیدری، بولا نہیں ہے آج بھی خیبر علی کا نام۔ واہ واہ واہ، اور کہتے ہیں اہل حق کے خدا و نبی کے بعد، ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کرنا ہے، ٹھیک، کہتے ہیں اہل حق کے خدا و نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کائنات فقر کا محور علی کا نام، واہ واہ، اور ماتھے پہ بل پڑیں تو سمجھ لو یہ کون ہے، آہا، ماتھے پہ بل پڑیں، یہ حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مومن علی سے دور نہیں رہ سکتا اور منافق علی کے قریب نہیں آ اللہ سکتا۔ اکبر، ایک سبحان روایت میں یہ ہے کہ مومن علی کا بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اور مولا علی شیر خدا کا اپنا قول ہے، آپ فرماتے ہیں مومن کے سر پر میں تلوار بھی ماروں تو مجھ سے دور نہیں ہو سکتا، اور منافق سے میں پیار بھی کروں تو میرے قریب نہیں آ سکتا۔ واہ واہ واہ، یہ ایک معیار ایمان علی ہیں۔ واہ، جب صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ جب ہم آتے ہیں تو وہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا حضور ایمان والا مومن کون ہے؟ تو حضور نے وہاں معیار جو ہے وہ نہ رکعتوں کو ٹھہرایا، نہ تلاوت کو ٹھہرایا، نہ ان کی عبادت کو ٹھہرایا، نہ وضاقتہ کو ٹھہرایا کہ داڑھی کتنی ہوگی تو ہوگا، کیا بات، لباس کیسا ہوگا۔ حضور نے فوراً میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس کے سامنے علی کا نام لیا جائے اور وہ مسکرائے خوش ہوئے، سمجھو یہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ واہ واہ، اور جو علی کا نام سن کر تکلیف محسوس کرے تو ایمان اس کے قریب نہیں آیا۔ یہ حدیث اللہ مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، کہا ہے ماتھے پہ بل پڑے تو سمجھ لو یہ کون ہے، مومن تو مسکراتا ہے سن کر علی کا نام، واہ واہ واہ، اور مکتا ہے ہوتا ہے ساتھ ساتھ میرے راہ زیست میں، ٹھیک، ہوتا ہے ساتھ ساتھ میرے راہ زیست میں، دیتا ہے حوصلہ مجھے سرور علی کا نام۔ واہ واہ، تو مولا علی شیر خدا کی جو بچپن ہے، جو ولادت ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لمحہ بلمحہ ہے۔ ٹھیک، اور مولا علی شیر خدا کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں ہر روز صبح اور شام میں حضور کی بارگاہ میں اس وقت بھی حاضری ضرور دیا کرتا تھا، اور جس کے کفیل ہی مصطفیٰ ہوں، جس کی کفالت ہی حضور فرما رہے ہیں، جس کو گٹی حضور عطا فرما رہے ہیں، اور اپنا یہ کہہ لیں جس کا صبح و شام اوڑھنا بچھونا، بے شک، اوڑھنا بچھونا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اب اس سے بڑھ کر کس کا مقام ہوگا اور کس کی شان ہوگی۔ بالکل اور صحیح۔ سندس، ہاں جی کیا آپ- بتانے لگی آپ؟ آپ پہلے نہیں بتائیں۔ آپ بتائیں، مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہنے لگی۔ ہنا کی طرف بھی بڑھتے ہوئے، ہنا آپ کے بھائی ماشاءاللہ سے سرور اور نقشبندی صاحب کا سرور ذکر ہوا۔ نقشبندی صاحب کا ذکر ہوا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی، میں نے کہا پہلے میں ان کو انٹرپٹ نہیں کروں گی، بات مکمل ہوگی، آپ پلیز کچھ کہنا چاہیں۔ بھائی بہت خوبصورت لکھتے ہیں، ان کی کلام حضرت علی کے حوالے سے اور حضور کی بارگاہ میں جو بھی نعت لکھتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے لگتا ہے اللہ کا بہت خصوصی کرم ہے ان کے اوپر۔ ماشاءاللہ، تو بڑی خوبصورت نعت جیسے حضور جانتے ہیں انہوں نے لکھی ہے، اور ابھی جیسے یہ منقبت بتائی، اور ایک منقبت مجھے بھی اب یاد آ رہی ہے کہ کیوں نہ ان کی لکھی بھی میں ضرور پڑھوں۔ اگر کچھ تھوڑا سا وقفہ لیجئے گا، ابھی ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ مولانا صاحب، میں اب گفتگو کو ذرا آگے بڑھاؤں۔ ہم نے بچپن کا ذکر پیدائش سے شروع کیا، اور کیا ہم سن رہے ہیں، کیا واقعات ہیں اور کیا معجزات ہیں، میں تو یہ کہوں گا۔ اب ذرا تھوڑا جوانی کی طرف آئیے۔ یہ جو شجاعت ہے، یہ جو حوصلہ ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اب جوانی میں جب داخل ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے ابھی بھی تربیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اب اس کو آگے بڑھائی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ اللہ کے رسول کی بہترین دعا ہے قرآن مجید میں، کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے عزت کے ساتھ نکال دے اور عزت کے ساتھ داخل کر دے، اور مجھے ایک اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی دعا ہے تو پیغمبر میں اور مولا علی میں 30 سال کا فرق ہے۔ ٹھیک، سن 1 عام الفیل میں پیغمبر کی ولادت باسعادت ہے، سن 30 عام الفیل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ جوف کعبہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ جوف کعبہ میں یہ ولادت ہونا یہ وہ نہیں ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد وہاں سے نہیں گئی جس سے سب جایا گئے،
نیا در بنا تھا، واہ 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 چونکہ حق اور باطل کا گزر تو وہاں سے تھا، واہ واہ وہ واہ دروازہ جو سب کے لیے کھلا تھا، لیکن علی کے لیے اللہ نے نیا در بنایا۔ پھر مولا کائنات جب تربیت، جیسے آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ تربیت اور سارا کچھ اس سے گزرنے کے بعد پھر جب جوانی میں آئے تو بہترین جو ہے جبریل نے صدا دی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، واہ 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 نہ علی جیسا کوئی جوان ہے، نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے۔ اور پھر وہ تربیت پیغمبر کا اثر تھا کہ پہلی جنگ بدر ہوئی اور بہادری اور شجاعت اور تمام جوانی مولا کائنات کی، کہ پہلی جنگ بدر ہوئی اور اس میں بھی علی کی تلوار کے جوہر تھے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ تاریخ مورخین نے لکھا کہ اسلام جو پروان چڑھا ہے وہ دو شخصیتوں کی وجہ سے، ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت ٹھیک، اور دوسرا علی کی تلوار۔ سبحان اللہ، جنگ احد میں مولا کائنات لڑ رہے تھے، صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، جیسے تلوار ٹوٹی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے کھجور کی لکڑی اٹھائی اور صحابی کو پکڑا دی، جاؤ اس سے لڑو، یہی تمہارے لیے تلوار ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد جب علی کی تلوار ٹوٹی تو آگے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، کہا یا علی بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر، یا علی آپ بیٹھ جاؤ، انتظار کروایا تو یا رسول اللہ ابھی یہ صحابی آیا تھا، آپ نے تلوار دے دی اور علی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، تو کہا میں انتظار کر رہا ہوں جہاں سے میں نے مددگار مانگا ہے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سبحان اللہ، میں نے اللہ سے نہ مددگار مانگا ہے تو تلوار بھی وہی سے آئے گی۔ پھر تھوڑی دیر میں جبریل یہ کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، واہ واہ، اور علی کی تلوار جس وقت چلتی تھی اور مولا کائنات بار بار یہ جملہ کہتے تھے انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے تھے میں پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ سبحان اللہ، تو علی ابن ابی طالب نے جو بھی شجاعت ہے، بہادری ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کیا ہے، اقصن ناس علی ابن ابی طالب، سخی ترین اگر کوئی انسان ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، من بعدی میرے بعد، اگر کوئی بہادر اشجع الناس علی ابن ابی طالب، بہادر ترین اگر کوئی شخص ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کسی مرحلے پہ پیغمبر کے ساتھ سائے کی طریقے سے رہتے تھے، پیغمبر کی تبلیغ جب شروع ہوئی تو اس وقت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے کہا میرے حبیب پہلے رشتہ داروں کو بلاؤ، یعنی گھر سے تبلیغ، اس تبلیغ کا جو کھانے اور اس کا انتظام کیا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا، اور انتظام کر کے یہ بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے پیغمبر کی دعوت، اور اسی دعوت میں جب پیغمبر نے کہا کوئی ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس امر رسالت میں میری مدد کرے، تو مولا کائنات نے کھڑے ہو کے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کا منیسم مددگار ہوں، میں کسی مرحلے پر پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا۔ شعب ابو طالب آپ دیکھ لیں، شعب ابو طالب میں 3 سال جب پیغمبر اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو بند کر دیا گیا کھانا پانی، تو وہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب ساری رات، جناب ابو طالب یہ کرتے تھے پیغمبر کو ہٹایا، علی ابن ابی طالب کو بستر پہ لے کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے، یہ مولا کائنات کی جانثاری تھی، اور وہ تربیت ایسی کہ یعنی دیکھیں کہ مولا کائنات، قمر جلالوی کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ لوگ علی سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، ہاں، وہ کہتے ہیں بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں تجھے نے چھوڑا اس ہے، جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مولا کائنات کی جوانی، اور جوانی میں آپ نے وہ کہا رہا ہے نمایاں انجام دیے کہ جہاں پر جو ہے تاریخ جو ہے کائنات میں علی ابن ابی طالب جیسا مائیں قیامت تک بچہ اس دنیا میں لانے کے لیے قاصر ہے۔ علی کائنات میں ایک ہی تھا، جیسا بھی آپ نے پیر صاحب سے سوال کیا، یہ علی نام جو ہے نا اللہ نے اپنے نام سے مشتق رکھا ہے۔ کیا بات، اللہ نے کہا میں محمود ہوں یہ محمد ہے، سبحان اللہ، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، سبحان اللہ، میں فاطر السماوات ہوں یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہے میں حسین ہوں۔ پنجتن کا تعارف کرایا جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب خلق کیا نا، تو خلق کرنے کے بعد جناب آدم کے جسم میں جیسے ہی روح پھونکی تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اول مخلوق ہوں، اول مخلوق میں ہوں۔ آواز قدرت آئی آدم نہیں، آپ اول مخلوق نہیں ہوں، جس کے طفیل میں تمہیں خلق کیا وہ یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساقِ عرش پہ جب دیکھا تو وجیح چہرہ جب نظر آیا تو پھر اللہ نے تعارف کروایا کہ میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں فاطر السماوات ہوں یہ فاطمہ ہے۔ تو یہ نام ان ناموں سے پہلے کسی کے رکھے ہی نہیں گئے، اور اللہ نے اپنے نام سے مشتق رکھا۔ تو کائنات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر جوانی میں دیکھیں
تو جوانی میں علم میں مولا کائنات علی بن ابی طالب اس عالم پہ تھا کہ جہاں پر جو ہے، اور اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ مجھے پیغمبر نے ایک باب اگر تعلیم فرمایا ہے، اس ایک باب سے میں نے 10 دوسرے باب نکالے. یا دوسری روایت میں آیا کہ پیغمبر نے مجھے 1000 باب یاد کروائے تو میں نے ان 1000 بابوں میں سے اور 1000 باب نکالے. سبحان اللہ. وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب. اور یہ مولا کائنات کی فضیلت نہیں ہے یاسر بھائی، اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ فضیلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس نبی کا شاگرد ایسا ہے تو پھر آقا کس منزل پہ ہوگا. علم پیغمبر اگر دیکھنا ہے تو مولا کائنات کو دیکھیں. اور نہج البلاغہ کی شکل میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس طریقے سے علم اور کائنات کی حقیقت کو، کن ہے کائنات کو مولا کائنات نے بیان کیا، کوئی اس طریقے سے نہیں بیان کر سکتا. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا علم پیغمبر کا علم ہے. جوانی، جنگ، تمام چیزیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیغمبر کے ذریعے. بالکل صحیح سر، بہت شکریہ. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین حضرات، اور سیٹ کی اس جانب ہینا نصر اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہینا کیا پیش کریں گی؟ جی جو آپ بتائیں. پیش کروں گی بہت ہی خوبصورت. بسم اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے، اور اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی، اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی، خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے، خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے، اور اسی وظیفے نے رکھا ہے سر بلند مجھے، اسی وظیفے نے رکھا ہے سر بلند مجھے، اسی وظیفے نے رکھا ہے سر بلند مجھے، کہیں بھی سر نہ جھکایا علی علی کر کے، کہیں بھی سر نہ جھکایا علی علی کر کے، اور حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد میرے، حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد میرے، دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے، دیا جو میں نے جلایا علی علی
کر کے، اور وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے، وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے، جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے، جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور اس بریک میں ہم نے اپنی سحری کی، اور ابھی بھی ہمارے معزز مہمان جو ہیں سحری کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی یقیناً گھروں میں اس وقت جو ہے سحری کا اہتمام ہوگا، اور پھر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی جتنا ہو سکے میانہ روی کے ساتھ کھائیں، لیکن پھر پانی کا ضرور استعمال کریں۔ چائے بھی آپ پیجئے، لیکن اتنا پانی ضرور پیجئے کہ پورا دن آپ کا انرجی سے بھرپور گزرے۔ کچن کا سیگمنٹ ہے اور اس میں نیوٹریشن کی گفتگو کرنے کے لیے جی طبیبہ یعنی کہ ہربلسٹ ہماری معصومہ ظاہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب یہ جو اتنا خوبصورت ایک سجاوٹ ہے، اور یہاں سے شروع کر کے ہم وہاں پہ اختتام کریں گے، پہلے بتائیے گا آج کیا بننے والا ہے؟ آج ہم ایک حلوہ بتا رہی ہوں جو 20 ڈیز کے لیے آپ پریزرو کر سکتے ہو۔ ڈیلی 1 ٹیبل سپون لوگے، وہ آپ کی بون ہیلتھ کے لیے، بچوں کی کنسنٹریشن سپین کے لیے، جن کو نیند نہیں آتی ان کی نیند بہتر کرنے کے لیے، ہارٹ ہیلتھ کے لیے، یعنی بیسیکلی ایک جرنل ٹونک ہے جو ہم آج بنانے جا رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور اس کا نام ہے حلوہ ہی کہتے ہیں، ویسے پنجیری کے نام سے بھی مشہور ہے، بالکل صحیح، لیکن ہم اس پنجیری کو ایک حلوے کی فارم میں رکھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے، عام تاثر ہوتا ہے کہ پنجیری جو ہے خواتین جو ہیں خاص طور پہ جب حمل سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کو طاقت دینے کے لیے، یا بیمار کوئی ہو اس کے لیے انرجی، لیکن یہ ایسا حلوہ ہے کہ جو ویسے بھی ریگولر بیسس پہ، بالکل یہ ریگولر بیسس پہ آپ کی امیونٹی بوسٹنگ کے لیے، آج کو آپ کو پتہ ہے اتنے وائرل انفیکشنز ہیں، یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ڈیلی رات کو 1 بڑا چمچ سارے گھر کے بڑے چھوٹے لے لیں تو بہترین ہے کھانے کے بعد، اور اس سے قوت مدافعت آپ کی بڑھے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، اب سٹارٹ کیجئے گا۔ یہاں پہ ہم نے یہ ساری چیزیں روسٹڈ ہیں، میں نے پہلے ہاف ٹن اس لیے کیا کہ آبویسلی ہمارے پاس یہاں پہ وقت کی کمی ہوتی ہے۔ گوند کتیرا ہے، اس کو جب گھی کے اندر بھونیں گے تو یہ سب پھول کے کرسپی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کے یہ بھنے ہوئے چنے ہیں، اسی طرح بادام، ان کو بھگو لیا ہے، کھوپرا ہے، اس کو بھگو لیا۔ اب ان کے فوائد بھی ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں، گوند کتیرا جو ہے یہ ڈی ہائیڈریشن بہتر کرتا ہے، یہ آپ کی ڈرائینس آف باڈی کو ٹھیک رکھتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں اگر نکسیر پھوٹتی ہے، خون نکلتا ہے، بواسیر ہے تو اس کے لیے بہترین ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں چنے کی تو یہ بہترین فائبر ہے اور ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بہترین ہے۔ اگین بہترین فائبر ہے کوکونٹ کا بھوسا، یہ خشک کھوپرا ہے، اس کے اندر آپ کو کیلشیم کے کانٹینٹ ملتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ آپ کو بہترین فائبر دیتا ہے۔ یہ آپ کی ڈرائینس آف باڈی کو دور کرتا ہے، رنکلز ہیں، بون ہیلتھ کے لیے اچھا، اس کی فوائد ہیں۔ مقوی دماغ سب کو پتہ ہے بادام کے لیے، اسی طرح یہ جنجر پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہاضمے کو بہتر رکھتا ہے، تو یہ تھوڑی اماؤنٹ میں ہم یہ ڈالیں گے۔ پھر آپ کا یہ ہے اخروٹ ہے، یہ بھی مقوی دماغ ہے، اور یہ کولیسٹرول بہتر بھی رکھتا ہے، گڈ کولیسٹرول بڑھاتا ہے، لیکن تھوڑی اماؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آ گیا یہ آپ کے بیج ہیں، 4 مغز، ٹھیک ہے، یہ ہیں، یہ بھی مقوی دماغ ہیں، بون ہیلتھ کو بہتر رکھتے ہیں، بہترین سورس آف کیلشیم، میگنیشیم، زنک ہے، ٹھیک ہے۔ پاپی سیڈز یا جن کو ہم خشخاش بولتے ہیں، یہ نیند کی کمی جن کو ہے، جن کی دماغ کی خشکی ہے، بچے ایسے کہ جن کو کنسنٹریشن سپین کم ہے، خواتین ایسی جن کو
माहवारी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और वीकनेस और खुश्की पैदा हो ठीक है। जाती है, उसके लिए और ये बेहतर कितना होगा। कमाल, ये पतला पतला सा देखिए इतना, ये यहाँ ये पॉपी सीड्स वैसे ही बिल्कुल, बड़े हाँ, मजे के होते हैं, बिल्कुल देखने में ठीक बड़े है। इंटरेस्टिंग लग इसी रहे हैं। तरह यहाँ पे काजू है, काजू के अगेन इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये ब्लड प्रेशर कम करता है, ठीक है। लेकिन यूजुअली देखा गया कि जी काजू खाया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सही। वो सिर्फ इसलिए कि वो नमक के साथ रोस्टेड होते अच्छा, हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काजू की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं जी, खाना देखिए चाहिए। ये इन सबकी ही तासीर गर्म है, लेकिन इसीलिए इसमें हमने गोंद कतीरा डाला है क्योंकि वो ठंडी तासीर ठीक, का बिल्कुल है। सही। तो ये ट्राइडोशिक यानी माइल्ड बनेगा, बैलेंस्ड नुस्खा बनेगा। और गर्मी में वैसे अगर मैं पूछूं, बादाम तो चलें खा ले बंदा, लेकिन वैसे काजू का इस्तेमाल किया नहीं, जाए? बिल्कुल हाँ, भी नहीं। वही ना, तभी बहुत बेहतर है कि ना किया बिल्कुल जाए। ठीक। हमेशा जो भी हम ना इनफरादी नुस्खे इस्तेमाल या चीज़ें खाते हैं और कहते हैं उनका फ़ायदा होगा, हाँ। लेकिन नहीं, अगर उसको बैलेंस करके लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना वो अपनी तासीर छोड़ने लग बिल्कुल जाते हैं। सही। इसके साथ फिर हम शक्कर है और इलायची सब्ज़। इलायची सब्ज़ का मैं व्यूवर कहूँगी कि इतनी ये बेहतरीन चीज़ है कि अगर हर खाने में भी डाली जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। ये सब चीज़ें रोस्ट कर ली, रोस्ट करने के बाद इसको हमने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करके ये इस तरह पंजीरी की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है जी। जब ये पंजीरी की शक्ल में आ जाएगा तो आप इसको ड्राइड रख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको हलवे की शक्ल में बना के 20 दिन के लिए रखेंगे। बेहतर ये है कि इसको हलवे की शक्ल में रखें, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि पंजीरी बना के रख ली, ठीक है। जब हलवा ख़त्म हुआ अपनी पंजीरी निकाली और दोबारा कर दी। और इसको बना के रखने का तरीका ये है कि इसको डीप फ्रॉस्ट कर दें, आप जार में बंद करें सही। और इसको फ्रिज में रख दें ताकि इसका अंदर कीड़े ना पड़े। अच्छा, मैं ठीक अब है? आपको जरा थोड़ा सा ख़वातीनो ज़ात बताऊं, ये मासूमा जी अगर इसको देखते जाएं साथ साथ, ये सारी चीज़ों को इन्होंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको बता सकें कि इसको ग्राइंड करके ये इस शक्ल में आ जाएगी। ये ज़रा क्लोजअप देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 ये आ गया जी, ये अच्छा जी। अब उसके बाद हमने किया ये है कि हमने कहा कि वक्त चूंकि कम होता है तो हम आपको बना के भी फाइनल फॉर्म में दिखाएं। तो आपने क्या किया? ये दूध ले लिया, दूध को उबाला, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिफाइंड शुगर से परहेज करें, शक्कर, स्टिविया या शहद का इस्तेमाल करें। ठीक है। यही नुस्खा अगर डायबिटिक पेशेंट की बोन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, तो फिर शक्कर को नहीं डालेंगे। ठीक है। इसके साथ ही 1 ग्लास अगर दूध है तो 1 ही कप भर के इस मिक्सचर का इसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर के अंदर ही, हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर ये हलवे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसको प्लेट में निकाल लीजिए। ये मैं आपकी शक्ल भी दिखा दूं इसकी, और फिर हम निकाल भी रहे हैं, ये देखिएगा ये। हाँ, ये और जी। ठंडा होने के बाद इसको किसी भी जार में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। 1 टेबलस्पून डेली जो है इसको रात को 1 कप दूध के साथ या चाय के साथ अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। मुसलसल लेने से ही किसी नुस्खे का असर होता है, बिल्कुल, तो मेक मुसलसल। श्योर कि आप कम से कम 40 दिन इसको इस्तेमाल 40 करें। days। फिर भी लेने से पहले अपने तबीब से या डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब वैसे ये ट्राइडोशिक है। इसको निकाल के तो नहीं अभी दिखाएं, नहीं, ठंडा कर इसको लें, इसमें इसको ठंडा निकाल कर लेते लें, हैं। खुले बर्तन में ठीक डाल है। लीजिए। एक दफा दिखा देते हैं, ये देखें इतना थिक, और अगर इसको अभी फौरन भी खाना है तो खा सकते हैं, ये तो बिल्कुल कोई खा इतना बड़ी सकते हैं, बात नहीं है। बिल्कुल। इसकी खुशबू देखें जी, कितनी मज़ेदार है। बहुत मजे की खुशबू। आई होप कि ये हिना तक पहुंच रही है कि नहीं रही है, आ रही है। आपको भी चखाते भी आप बताइएगा ज़रूर। और ख़वातीनो ज़ात बैलेंस के साथ, बहुत जज्बाती होके नहीं इसको खाना के सारा खा ले, जिस तरह मासूमा जी ने बताया। ये देखिए, 1 टेबलस्पून इनफ है, बिकॉज ये बेस्ट फाइबर कंटेंट के साथ है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, विटामिन, मिनरल्स हैं, और इनको एक्सेस लेने से आपके ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। सो हमेशा क्वांटिटी का ख्याल भी रखें, क्योंकि ये सब कुछ देसी घी में भुना हुआ है। तो 1 टेबलस्पून इज़ इनफ। बिल्कुल। ये मैंने वैसे सजावट के लिए, क्योंकि प्लेट के ऊपर अच्छा नहीं लगता खाली, तो ये वैसे आपको मैं दिखा दूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें है चीज़ें। अच्छा, मैं जल्दी से, अगर मुझे ज़हन में रख रहा कि इनकी क्वांटिटी अगर हम हाँ, बता हाँ, दें, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। 100 ग्राम गोंद कतीरा, 100 ग्राम ही आपके चने हैं, 100 ग्राम आपका कोकोनट का खोपरा, 50 ग्राम सारे नट्स होंगे। तो जितनी चीज़ें, ये मेन चीज़ें, ये 100 ग्राम है। ठीक है। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम ही आपका अखरोट, 4 मगज़ और काजू 50-50 ग्राम है। ये पॉपी सीड्स जो हैं ये भी 50 ग्राम होंगे। 25 ग्राम के करीब सब्ज़ इलायची होगी, और 1 टीस्पून जो है वो आपका इसमें डलेगा जिंजर पाउडर। बिल्कुल सही। और ख़वातीनो ज़ात 40 दिन
آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جس طرح معصومہ جی بھی بتا رہی ہیں, اس کے بعد اس کا آپ کو پھر اثر نظر آنا شروع ہوگا. اگر بیچ میں آپ کو لگتا ہے تو دین آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ادروائز یہ ہے کہ ہر چیز کا لیے اثر کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تو بہت جذباتی بھی نہیں ہونا, بے صبرا بھی نہیں ہونا. تھینک یو سو مچ. کوئی ٹپ آف دا ڈے اگر کوئکلی دینا چاہیں؟ آج تو اسی کو میرے خیال سے یاد کریں, اور آج کا دن ایسا ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک ضرور پڑھیں. میں ہمیشہ کہوں گی کہ یہ جو طاق راتیں ہیں اس کو عبادت میں ضرور سفر میکسیمم کوشش کریں. ہم علماء کرام تو بیٹھے ہی ہیں, لیکن یہ راتیں ہیں ہی ایسی کہ جس میں ہم میرے خیال سے کھانے پینے سے کم اور عبادت کی طرف چلا. بالکل ایسا ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. خواتین نوزاد زندگی کو میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ گزاریے, اور کھانے پینے کی بھی بات کریں تو ضرور کھائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بہن بھائیوں کا احساس بھی کرتے ہوئے کہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیے, اور ان کے لیے بھی کچھ کرنے کا جذبہ ہم سب میں ہے. اور زیادہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے گا. اسی دعا کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا. اب اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے, جی یاسر. بہت شکریہ سندس, اور بہت شکریہ معصومہ جی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور خواتین حضرات, یہ جو حلوہ وہاں پر ابھی بنا ہے اس کو دیکھ کے میرا دل کیونکہ للچا رہا تھا, تو میں نے پراٹھا اپنا رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کھانے کے لیے. لیکن پھر جب انہوں نے بتایا کہ کولیسٹرول اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, تو دیکھیں اب داد دیں گی معصومہ جی بھی کہ میں نے پراٹھا آدھا کر دیا. دیکھیں نا, سمجھداری کی طرف بڑھ رہا ہوں میں آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اس میں. خواتین حضرات, انتہائی سحر کے اوقات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. مختلف شہروں میں آج انتہائی سحر کیا ہوں گے. تو لاہور میں فقہ جعفریہ کے مطابق انتہائی سحر ہوگی 4:10, جبکہ فقہ حنفیہ کے مطابق 4:14. اسلام آباد میں یہ اوقات ہوں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:07 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:14, جبکہ پشاور میں رہنے والے روزہ رکھیں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:15 پر اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:20, جبکہ کوئٹہ میں یہ اوقات ہوں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:41 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:47. کراچی میں آج انتہائی سحر ہوگی فقہ جعفریہ کے مطابق 4:48 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:52. ان اوقات کا خیال رکھیے, اپنی سحری تناول کیجیے اور پھر اس کے بعد 21واں روزہ اختیار کیجیے. گفتگو آج ہماری حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات کے حوالے سے, آج ان کا یوم شہادت, اور اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ان کی ذات کی ہم جتنی جہتیں کھولتے جاتے ہیں ہم متاثر ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ دونوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک ہستی تخلیق کی, اس پہ بھی بہت میرا خیال ہے انہوں نے وقت لگایا, اور کیا کیا خصوصیات ان میں اللہ تعالیٰ نے شامل کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دختر ہیں فاطمہ بنت محمد, فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان سے محبت حضور کی ہم سب جانتے ہیں. ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کیا رفاقت کے لیے, شریک حیات کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ہم یہ بھی انتخاب الہی تھا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بالکل حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 15 یا 17 برس تھی, ٹھیک, اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک 24 برس ہے, ٹھیک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حکم خداوندی آیا ہے, جبرائیل امین پیغام لے کر آیا ہے, اور جناب سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین آپ کا نکاح حضرت جناب مولا کائنات کے ساتھ پڑھا دیا گیا, ٹھیک. اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے بغیر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحہ بر نہیں رہتے. حضور نے فرمایا علی اور مرتضیٰ کا گھر چونکہ مدینہ طیبہ میں تھوڑا دور تھا, ٹھیک, حجرہ عائشہ سے, حضور نے فرمایا کہ پہلے گھر قریب کیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان ملحقہ حضور کے بالکل حجرہ مبارک کے ساتھ, ٹھیک. اور پھر معمول نبوی کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر پر, یہ بات بڑی محبت کے تقاضوں کو جو ہے وہ چھو کے جاتی ہے کہ سب سے آخر پر جناب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں, اور جب باہر سے واپس آتے ہیں نا مدینہ طیبہ میں تو سب سے پہلے, سبحان اللہ, یہ محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے, بے شک, بے شک, پھر سب سے پہلے آتے ہیں.
اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ایک دفعہ جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کچھ گزارشات عرض کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا فاطمہ تم اس بات پر راضی نہیں؟ کائنات میں دو ہی تو ہستیاں ہیں، ایک کو رب نے تیرا باپ بنا دیا اللہ اکبر، اور دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زین الفقراء فقیر بے باک علی، دروازہ علم شاہ لولاک علی، ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک، معصوم محمد ہیں تو ہیں پاک علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کے حکم پر حضور نے جب نکاح کروا دیا، اور پھر ایک اور بڑی بات ہے، جب تک جناب سیدہ خاتون جنت ظاہراً حیات رہیں، ٹھیک، تو مولا علی شیر خدا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور پھر کیا ہے، اصول ہے دنیا کا، باپ گوندل ہے تو بیٹا بھی گوندل، ٹھیک، باپ جو ہے وہ راجپوت ہے تو بیٹا بھی راجپوت، جو نسب چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں اولاد مرتضیٰ جو بطن فاطمہ زہرا سے ہے وہ اولاد مصطفیٰ ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ صلی اللہ علیہ اصول چینج ہو گئے۔ یعنی ویسے دیکھیں نا، مولا علی شیر خدا کے اور بھی تو اولاد ہے، بے شک، اور جو ہے آپ نے روایات میں آتا ہے 9 نکاح فرمائے، ٹھیک، جناب خاتون جنت کے بعد 8 نکاح اور فرمائے، اور ایک روایت میں ہے کہ 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں، ٹھیک، ایک روایت میں ہے 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں ٹھیک، اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن سادات کا جن کو اعزاز ملا وہ جناب فاطمہ زہرا کی وہ اولاد مولا علی شیر خدا سے جو صرف بطن فاطمہ سے ہے، سبحان اللہ، اس کو جو ہے سادات ہونے کا اعزاز ملا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ یہاں مبارک بادیاں، یہ خوشی صرف مدینہ طیبہ میں نہیں ہے اس نکاح کی، واہ یہ بات بڑی ہے، واہ اس نکاح کی خوشی اور مبارک بادیاں واہ واہ واہ، اور تحائف صرف مدینہ طیبہ میں نہیں ہے، اس نکاح کی خوشی، تحائف، مبارک بادیاں عرش اولا پہ بھی جاری سبحان ہیں۔ اللہ۔ کیا اور بات، کیوں نہ ہوتی؟ معراج پہ جب حضور تشریف لے گئے تو دربان کو بتایا جبرائیل امین نے کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوچھا گیا کیا ان کے ساتھ علی بھی ہیں؟ اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل کیا یہ جانتے ہیں؟ تو عرض کرنے کے حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضور فرش والوں سے زیادہ عرش والے سبحان اللہ، علی کو سبحان جانتے ہیں، سبحان فرش والوں سے زیادہ عرش والے علی کو جانتے ہیں۔ تو یہ نکاح جو ہوا یہ کائنات کے لیے ایک ایسا نکاح ہے، انوکھا نکاح ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کا نکاح اور جوڑا نہیں ہے، اور فرمایا گیا خوبصورت جوڑا ہے فاطمہ اور علی کا، سبحان اللہ، اور یہ ایسا جوڑا ہے، بے عیب ہے اور پاک ہے، اور ایسا پاک ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں، بے عیب ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بے عیب نہیں، خوبصورت ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، سوال میرا ذرا تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ گفتگو شروع یہاں پر کریں، لیکن پھر جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو جاری رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ جو علم کا خزانہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ہے، سمندر ایک علم کا، واہ، اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ ان سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کائنات میں اگر سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات۔ بے شک، بے شک، صلی اللہ اللہ علیہ کے وسلم، رسول کے علم کو اگر دیکھنا ہو تو وہ مولا کائنات کی شکل میں ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر نے مولا کائنات کو علم سکھایا، پڑھایا۔ سوال یہ تھا پیغمبر اس دنیا میں آئے تو پیغمبر کو کس نے پڑھایا؟ پیغمبر علم لدنی کے مالک ہیں۔ ٹھیک، بس ایک جملہ جلدی سے مختصر سے میں کہوں، دیکھیں، پیغمبر کے استاد کا نام ہے خدا وحدہ لا شریک، بے شک، اور پیغمبر کے شاگرد کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، جس سبحان کو پیغمبر نے پڑھایا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور اب اللہ نے کیسا نظام رکھا کہ پیغمبر کے استاد کی بھی کتاب موجود ہے، پیغمبر کے شاگرد کی بھی کتاب موجود ہے۔ ٹھیک، استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن مجید، ٹھیک، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ ٹھیک، اور نہج البلاغہ جیسی مولا کائنات کی بلاغت، یعنی جہاں پر مولا کائنات کے خطبات اگر آپ دیکھیں، کلمات قصار دیکھیں، مکتوبات دیکھیں، جو نہج البلاغہ ہے مولا کائنات کی، یعنی بولتی ہوئی کتاب ہے۔ ٹھیک، اور یعنی اس میں مولا کائنات نے اپنے علم مولا کائنات کس انداز، دیکھیں، کائنات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو مولا علی کے پاس لے کے آتے اور مولا علی اس کو حل نہ کرتے۔ کیا بات، اب یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک علماء کا ایک میٹنگ بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ہم
علی کے پاس ایک ایسا سوال لے کے جاتے ہیں جس کے دو دو جواب ہوں. اچھا, سوال ایک ہوگا, اس کے جواب دو ہوں گے, پھر دیکھیں علی کیسے جواب دیتے ہیں. امتحان لینا ہے. اب سارے علماء نے ساری رات بیٹھ کے یہ اپنے بیٹھ کے انتظام وہ کیا, اور اس کے بعد ایک سوال یہ نکالا. نکالنے کے بعد اس میں یہ کیا کہ مولا علی کے پاس آئے, کہنے لگے یا علی ہمارے گھر میں ایک جانور کا بچہ پیدا ہوا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بچہ جو ہے بکری کا ہے یا کتے کا ہے. اچھا, آپ نے کہا اس کے سامنے جا کے پانی رکھو, اگر وہ گھونٹ سے پیے تو بکری ہے, زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا ہے. اب اس کے دو کہنے لگے یا علی کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ویسے پیتا ہے. اچھا, آپ نے کہا اس کے بیٹھنے کا طریقہ دیکھو, اگر وہ گھٹنے توڑ کے بیٹھے تو بکری ہے, اور پیر آگے پھیلا کے بیٹھے تو کتا ہے. بھائی یا علی کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے بیٹھتا ہے. پھر کہنے لگے یا جو ہے مولا کائنات سے کہ مولا نے کہا جا کے اس کو دیکھو کہ اس کے سامنے گوشت ڈالو, گوشت کھائے تو کتا ہے, گھاس ڈالو, گھاس کھائے تو بکری ہے. کہنے لگے یا علی کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی. اب وہ دو دو سوال بنا کے لے کے آئے تھے. جو بھی مولا کہہ رہے تھے, مولا نے کہا میں قیامت تک جو کہتا رہوں گا یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے. اب دیکھیں جو کن کو حقیقت کو دیکھے, اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب. کیا بات. مولا نے کہا جاؤ اس کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد اس کو دیکھو, اگر ایک آنت نکلے تو کتا ہے اور اوجھڑی نکلے تو بکری ہے. سبحان اللہ. جیسے یہ جملہ کہا, اور اس کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکے یا علی 2 مرتبہ ذبح کیا, ایک مرتبہ یہ نکلا, ایک مرتبہ وہ نکلا. سبحان اللہ. تو علم جو ہے جہاں پر تمام علوم جتنے بھی علوم ہیں, یعنی علوم قرآن ہو, بس آخری جملہ جلدی سے, جتنے بھی علوم ہیں, علوم قرآن ہو, علم حدیث ہو, علم منطق ہو, علم فلسفہ ہو, علم الجبرا ہو, کائنات میں جتنے علم ہیں وہ مولا کائنات سے شروع ہوتے ہیں اور مولا کائناتی بھی ختم ہوتے ہیں. اس پر ابھی گفتگو جاری رکھیں گے ہم. بالکل صحیح جی, لیکن اس وقت ہنا کی طرف بڑھتے ہوئے. جی بسم اللہ. بہت خوبصورت منقبت ہے, میں تو پنجتن کی غلام ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے فیض بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کی غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کی غلام ہوں. مجھے عشق سرو سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے, میں تو پنجتن کی غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کی غلام ہوں. اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہے وہی کربلا, وہی جن کو شیر خدا
جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، اور میں قمر ہوں شاعر بے نوا. میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں. ان کے در کی بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ. میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، وہ سوار دوش رسول ہے، وہ نبی کے باغ کے پھول ہے. میں تو پنجتن کی غلام. جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور میں اپنا الحمدللہ 21واں روزہ اختیار کر لیا ہے. آپ لوگ بھی اپنے شہر کے ٹائمنگز کے حساب سے اپنا جو ہے روزہ اختیار کیجئے. جس طرح کراچی اور کوئٹہ میں اور جن جن علاقوں میں ابھی وقت باقی ہے تو آپ سحری کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر روزہ قائم کیجئے. خواتین و حضرات، اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا. ناظرین، آج ہم قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے. ان 12 بچوں میں سے حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام حقیقی بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام سب سے لاڈلے تھے. آپ کی پیشانی پر نبوت کے نشان نمایاں تھے. 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد نے سختی سے ان کو منع فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، یہ خواب ان کو مت بتانا، کیونکہ یہ لوگ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چلیں گے. اور خواتین و حضرات، یہی ہوا کہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے. یہاں تک کہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں پھینک دیں. چنانچہ سب بھائی اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور اصرار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کسی طرح لے جائیں، اور وہ والد ان کے راضی ہو گئے. ناظرین، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہاں جاتے ہی انہیں زمین پر پٹخ دیا. پھر سب کے سب مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے. پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا. لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے پل بھر میں زمین تک کا سفر طے کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سہارا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر اور ان کا کرتا بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور گھر کے قریب پہنچ کر زور زور سے رونے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے اور گھبرا کر گھر سے باہر تشریف لے آئے اور تمام بھائیوں کے رونے کا سبب پوچھنے لگے. آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا.
تو بھائیوں نے روتے ہوئے جواب دیا ہم لوگ بھٹکتے ہوئے بہت دور نکل گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر گئے تھے، لیکن ایک بھیڑیا آیا اور وہ انہیں کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کرتے پر خون تو لگا دیا خواتین و حضرات، مگر اسے پھاڑنا بھول گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور نظر کے کرتے کو دیکھا تو فرمایا کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے اور کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آپ ان لوگوں کا مکر و فریب بھانپ گئے تھے، اور فرمایا کہ بڑا ہی سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو پھاڑ کر کھا گیا، مگر کرتے پر ذرا سا خراش بھی نہیں آیا، یعنی ذرا سا خراش کا نشان بھی نہیں آیا۔ اور پھر آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ تم لوگوں کی کارستانی ہے۔ وہ سب بھائی مل کر اپنے جھوٹ پر ڈٹے رہے۔ ادھر خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ اتفاق سے قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس قافلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے۔ جب ڈول اوپر کھینچا تو آپ بھی اوپر تشریف لے آئے۔ جب اس آدمی نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور خوشی سے پورے قافلے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بتانے لگا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا اس نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ مسلسل اس کنویں پر نظر رکھے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو کنویں میں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا اور اس کا تعقب کیا، اس کا پیچھا کیا، اور قافلے والوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جاتے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور یہ کسی کام کا نہیں، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو نہایت سستے داموں میں ہم اس کو فروخت کرنے کو تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اسے اتنی دور جا کر فروخت کرنا کہ اس کی خبر بھی یہاں تک نہ پہنچے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہاتھ فروخت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مزید کیا معاملات پیش آئے، انشاءاللہ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں اسی واقعے کو آگے بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنائیں، تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے اسی سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی۔ اب ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ جی یاسر۔ جزاک اللہ سندس، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان پاکستان سحری ٹرانسمیشن، اور آج کی یہ ٹرانسمیشن خصوصی اس حوالے سے کہ 21 رمضان المبارک کے دن کے حوالے سے آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت، اس پر گفتگو ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں، ان کے علم پر، ان کی شجاعت پر، ان کی سیرت پر، اور جتنی بھی جہتیں ہیں۔ اور ابھی ہم بریک میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ایک نشست یا ایک ٹرانسمیشن یا ایک دن کافی نہیں ہے کہ ہم احاطہ کر سکیں ان کی شخصیت کا۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی ہم ایک ریفریشر ہے، ہلکا ہلکا سا ذرا ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پیر صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت علی سے ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو بھی کی، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ذرا بتائیے کہ کیا خیالات تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام، کیونکہ ان کا بھی بڑا گہرا تعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، ان کی روشنی میں ذرا۔ جی بالکل یاسر بھائی، دیکھیں ہم اس وقت عبادت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ نے جیسے بتایا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب جو دیکھ نہ سکے وہ کیا کرے، تو دوسری روایت میں آتا ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجایا کرو۔ کیا بات۔ اور حضور نے فرمایا علی کی محبت میری محبت ہے، اور میری محبت اللہ کی محبت ہے۔ علی کا بغض میرا بغض ہے، اور میرا بغض اللہ کا بغض ہے۔ ٹھیک۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور علی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔
میری کتاب خصائص اہل بیت، اس میں یہ تمام حوالہ جات میں نے کوٹ کیے ہیں. فرمایا گیا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی مولا ہے اس کا جس کا میں مولا ہوں. اور فرمایا لوگوں میں بہتر علی ہے جس نے انکار کیا، کفر کیا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیکوکاروں کا امام اور فاجروں کا قاتل علی ہے. نیکوکاروں کا امام اور فاجروں کا قاتل علی ہے. اور فرمایا گیا اسلام میں پہلا سوراخ علی کی مخالفت ہے. اللہ اکبر. اسلام میں، کیونکہ علی کل ایمان ہے. نصف ایمان صفائی ہم کہتے ہیں، بے شمار چیزوں کو ایمان کا حصہ کہتے ہیں، لیکن کل ایمان علی مرتضیٰ کی ذات ہے. اور فرمایا گیا اپنی محافل کو ذکر علی سے سجایا کرو. فرمایا گیا بہادر مرد علی ہے اور تلوار صرف ذوالفقار ہے. فرمایا گیا ہر نبی کا ایک خلیل ہے، میرا خلیل اور بھائی علی ہے. فرمایا گیا بے شک جس نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط ایک گھاٹی ہے جسے علی اجازت دیں گے وہی گزرے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا گیا ہدایت کا جھنڈا اور ایمان کا مینار علی کی ذات ہے. اور فرمایا علی مومنوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. اور فرمایا گیا علی میرے لیے ایسے ہے جس طرح میرا سر میرے بدن سے ہے. اور آئیے جناب سیدنا فاروق اعظم اور طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم میں مقدمات کے فیصلوں کے لیے سب سے موزوں حضرت علی ہیں. واہ واہ واہ. اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک مقولہ تھا ہمارے ہاں. وہ کیا مقولہ تھا کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والے علی کی ذات ہے. اور اسد الغابہ جلد نمبر 4 میں ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی سے کوئی بات ثابت ہو جاتی نا تو پھر ہم وہ کسی اور سے پوچھتے نہیں تھے. اور ایک یہودی آ کر مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا علی جب بھی تم سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی بات پوچھتے ہیں، تم نے کبھی توقف نہیں کیا، تمہارے چہرے کا تغیر تبدیل نہیں ہوئے، تم نے کبھی سوچا نہیں. تو مولا علی شیر خدا فوراً فرماتے ہیں تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5. فرمایا سوچا نہیں. وہ کہتا ہے یا علی ہر وقت تو نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، سوچوں کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں پھر سن، ساری کائنات تو ہر وقت علی کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، سوچنا اس میں کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کا ذکر وہ ہے، مولا علی شیر خدا کی محبت وہ ہے جو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. اور پھر کیوں نہ کہا جائے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہیں. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہیں. سبحان اللہ. سبحان. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر میرا ایمان علی ہیں، میری پہچان علی ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے یاسر بھائی مولا علی شیر خدا کا ذکر جو ہے، اور یہ میری اور آپ کی سعادت ہے، سننے والے ناظرین کی سعادت ہے کہ آج کی یہ رات جو کثیرہ میسر بشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، آج کی جو رات ہے، اس رات میں میں اور آپ بیٹھ کر مولا علی شیر خدا کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے. ہم اپنے لمحات کو عبادت میں تبدیل کر رہے ہیں. ہر عبادت کسی نہ کسی حیت میں ہوتی ہے. علی کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے، وہ کسی حیت میں بیٹھ کر علی کا ذکر کرو عبادت ہے. کیا بات، کیا بات. بہت خوب، بہت خوب. خواتین حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس جانب ہنا کی طرف بڑھتے ہوئے ہنا کیا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی؟ بہت خوبصورت نعت التجا ہے، بے کس پہ کرم کیجیے. سبحان اللہ. بسم اللہ. بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجیے. ہے وقت مدد آئیے، بگڑی تو بنائیے، بگڑی تو
کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسو والے گیسو والے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسو والے گیسو والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور اسٹوڈیوز سے براہ راست، اور آپ 21ویں روزے کی سحری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے اس آج کی نشست کو اس کے اختتام تک پہنچانے کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان شخصیات، اور گفتگو ہو رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر۔ اور اب اگر کنکلوڈنگ ریمارکس کی ہم بات کریں مولانا صاحب، تو 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی کا، اور وقت بھی غالباً یہی تھا، تقریباً طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے۔ ہم نے ان کے قول پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں، اور ان سے رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن جو وقت شہادت بھی ان کی وصیت ہے، اور وہ اس پہ اگر ہم اس گفتگو کو اختتام آج کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند جملے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ اور سب سے پہلا جملہ، جب 19 رمضان کو مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، لیکن اولین اور آخرین میں اگر آپ دیکھیں تو سن 19 رمضان 240 ہجری کو مسجد کے اندر جو سب سے پہلی دہشت گردی ہوئی مولا علی کا قتل ہے، بالکل مولا علی کی شہادت ہے۔ بے شک مولا علی کے سر پہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے جس وقت ضربت لگائی تو آپ نے اس وقت جملہ کہا، بسم اللہ و باللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ مجھ علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کامیابی کا لمحہ تھا، کسی مرحلے پر مولا کائنات کو ناکامی نہیں ہوئی۔ اور یہ جملہ مولا کائنات نے تاریخ کے پس منظر میں کہا، اور وہ یہ تھا کہ جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگنے کی حالت نماز کی شام میں خبر پہنچی تو اہل شام گھروں سے نکل کے یہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ مولا کائنات کے بارے میں اتنا پروپگنڈا ہوا تھا۔ بہرحال مولا کائنات کو 19 کو ضربت لگی، اور ضربت لگنے کے بعد آپ نے 19 کا دن گزارا، 20 کا دن، اور 21ویں کی جب رات آئی، شہادت سے پہلے آپ نے اپنے تمام امام حسن، امام حسین، تمام اہل خانہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اوصیکم عباد اللہ و تقوی اللہ،
اے میں اپنے گھر والوں اور بندگان خدا کو میں تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں، ہمیشہ تا دم مرگ جو ہے مولا کائنات کا جملہ ارشاد، تا دم مرگ تقوی الہی اختیار کرنا، تقوی الہی کو نہ چھوڑنا۔ پھر ارشاد فرمایا آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے رہنا اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ پھر ارشاد فرمایا رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا میرے بعد یتیموں کو کبھی بھوکا اور لاوارث نہ چھوڑنا، یتیموں کو بھوکا اور لاوارث مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نہ چھوڑنا۔ ارشاد فرماتے ہیں قرآن سے جڑے رہنا، قرآن سے الگ نہ ہونا۔ اگر تم قرآن سے الگ ہو گئے تو تمہارے اوپر ایسا نہ ہو کہ غیر سبقت لے جائیں۔ قرآن تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، بہترین اگر کوئی تمہیں ہدایت کرے گا تو قرآن مجید ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مسجدوں کو خالی نہ چھوڑنا، اگر تم نے مسجدوں کو خالی چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ مسجدوں سے جو ہے وابستہ رہنا۔ ارشاد فرمایا نماز کو نہ ترک کرنا، یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کعبے کا احترام کرنا اور حج کو کبھی ترک نہ کرنا، حج کو فراموش نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا فعل ہے جو تمہارے اوپر لازم ہے، کرتے رہنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ذریت پیغمبر کا احترام کرنا، اگر تم نے ذریت پیغمبر کا احترام نہیں کیا تو عنقریب کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پر قہر خداوند عالم نازل ہو جائے۔ یعنی یہ امت کو مولا کائنات پیغام دے رہے تھے۔ ارشاد فرمایا فقیروں اور تنگ دستوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا، ان کو اپنی زندگی سے نہ نکالنا، اللہ کے لیے کوشش کرنا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہنا، ہمیشہ اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا۔ اگر تم نے کوشش ان لوگوں کی باتوں پر دھیان بھی نہ رکھنا، ارشاد فرمایا مولا کائنات نے اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ رکھنا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں دوسروں کے غلام، اب یہ دیکھیں کہ مولا کائنات نے 1400 برس پہلے جملہ ارشاد فرمایا دوسروں کے غلام بن کے نہ رہنا، اس لیے اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، آزاد پیدا ہوئے تو لوگوں کو غلام بن کے نہ رہنا۔ اگر تمہارے پاس اقتدار آ جائے تو لوگوں پر ظلم نہ کرنا، ظالم کے لیے جو ہے اس کی مددگار نہ بننا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا۔ تمہارے پاس اقتدار آ جائے تو ظلم نہ کر، ظالم کا ساتھ نہ دینا، ورنہ جو ہے تمہیں کوئی تباہی سے بچا نہیں سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ اگر مولا کائنات کی اس وصیت کو دیکھیں کہ جہاں مولا کائنات نے صلہ رحمی کا، اتحاد کا، اتفاق کا، محبت سے رہنے کا، ان تمام چیزوں کو ہمیں درس دیا، اگر ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے اوپر عمل کریں کہ جو مولا کائنات نے ہمیں 1400 برس پہلے، تو ہمارے معاشرے میں کبھی فساد برپا نہ ہو۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ایک امت بن کے امت واحدہ بننے کی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین آمین۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے سب سے پہلے معزز مہمان جی علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے۔ سامنے موجود ہیں جی مولانا سید مناظر حسین زیدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس جانب محمد نعمان ارشد غوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس جانب ہنا نصر اللہ ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ابھی ان سے ہم کلام سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے جی یاسر۔ خواتین و حضرات میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم دل کھول کے، دماغ تو خیر کھولنا ہے ہی، دل کھول کے اگر ہم حضرت علی کے اقوال کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو وصیت ان کی ہے، اور یہ سوال بھی اپنے آپ سے کریں کہ ہم اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جو حضرت علی نے ہمیں کی تھی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے رمضان پاکستان کی سحری نشریات میں براہ راست ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ ہماری طرف سے، اور اب ہنا کی طرف بڑھتے ہوئے بسم اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو
مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں، اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فراق کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔